اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. اور جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد جو انہیں پہنچی تھی جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤں چلتے ہیں. تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں. یہ کفار و مشرکین جب ان کو پریشانی آتی تھی، مصیبت میں گرفتار ہوتے تھے، خاص طور سے جب قحط سالی آتی تھی تو یہ اسلام کے خلاف، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشیں کرنا بھول جاتے تھے. تکلیف میں پریشانی میں رہتے تھے، بھول جاتے تھے، لیکن جیسے ہی بارش نازل ہوتی اور سرسبز و شادابی ہو جاتی تو یہ پھر اپنی سازشوں میں لگ جاتے تھے. اسلام کو مٹانے کی سازش، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی سازش، صحابہ کو ستانا، پریشان کرنا، اسلام پر اعتراضات کرنا، قرآن شریف کے پر اعتراضات کرنا، یہ پھر چالو کر دیتے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرماتا ہے، اور جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں، مزہ چکھاتے ہیں، یہاں پہ ناس کا لفظ ہے، ناس سے مراد لوگ ہوتے ہیں، یا تو خاص کفار مکہ ہے کہ جو اس طرح کے کام کیا کرتے تھے، یا سارے کفار و مشرکین مراد ہے قیامت تک جتنے آنے والے ہیں سب. اللہ تعالیٰ سب سے فرما رہا ہے جب ہم لوگوں کو، آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں، یہ سب جتنی نعمتیں ہیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کردہ ہے. جب کوئی نعمت بغیر کسی سبب کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں مل جائے تو بڑی نعمت ہے، اسے رحمت کہا جاتا ہے. تو بارش اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی جانب سے بارش عطا فرماتا ہے. ویسے تو ساری نعمتیں سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہیں، ساری نعمتوں کو رحمت کہہ سکتے ہیں، لیکن خاص طور سے بارش اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اور یہاں پہ رحمت سے مراد صرف بارش ہی نہیں ہے، بلکہ رزق میں فراوانی، صحت، تندرستی، بارش کا نازل ہونا اور سرسبز و شادابی کا ہونا، ملک میں امن ہونا، چین ہونا، سکون ہونا، جان مال کا محفوظ ہونا، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں یہاں پہ مراد ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ دیتے، اپنی نعمتوں کا مزہ دیتے ہیں کسی تکلیف کے بعد، ہر تکلیف کے بعد آدمی راحت حاصل کرتا ہے. بیمار ہو جائے، بیماری سے صحت مندی میں آ جائے تو تکلیف سے راحت میں آ گیا. آدمی اگر مالی اعتبار سے پریشان تھا، اس کی یہ پریشانی دور ہو گئی، مال و اسباب کا مالک ہو گیا تو پھر راحت میں آ جاتا ہے. انسان سفر میں ہوتا ہے، ڈاکوؤں کا خوف رہتا ہے، مال کے لٹ جانے کا خوف ہوتا ہے، جان کے تلف ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جانے کا خوف ہوتا ہے، لیکن جیسے ہی اپنی منزل پہ پہنچتا ہے سکون، اطمینان حاصل کرتا ہے کہ میں اپنی منزل مقصود پہ پہنچ گیا. یہ بھی کیا ہے، ایک تکلیف سے راحت کی طرف آنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کسی بھی تکلیف کے بعد، جب آدمی تکلیف میں رہتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، لیکن کسی بھی تکلیف کے بعد جب ہم آدمیوں کو رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں، آرام کا مزہ چکھاتے ہیں، راحت کا مزہ چکھاتے ہیں، جو تکلیف انہیں پہنچی تھی، اذا لهم مکر فی آیاتنا، جبھی وہ ہماری آیتوں کے ساتھ داؤ چلتے ہیں، مکر و فریب سے کام لیتے ہیں. آیتوں سے مراد قرآن شریف کی آیتیں ہیں
یہ یا تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں یا تو انکار کرتے ہیں یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کے کہتے ہیں کہ ان آیتوں کو بدل ڈالو یا دوسرا قرآن لے کے آ جاؤ، یا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے معجزات کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب یہ ہماری آیتوں کے ساتھ مکر کرنے لگتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ تنبیہ فرما رہا ہے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، اے محبوب تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے۔ جو بھی تم اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف اور عقائد کے خلاف، قرآن کے خلاف صحیح سے کرو گے، اس سے پہلے کہ تم اس میں کامیاب ہو، اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر آ کے تمہاری سازشوں کو، مکر و فریب کو ناکام کر دے گی۔ آپ دیکھیے کتنے سال ہو گئے اسلام کو آ کے، کتنی سازشیں ہوئی اسلام کے خلاف، ابھی بھی ہو رہی ہے، زور پکڑی گئی ابھی تو اسلام کے خلاف سازشیں، لیکن اسلام کی جو شان و شوکت پہلے تھی ابھی بھی برقرار ہے۔ مٹانے کی قرآن کو کتنی کوشش کی گئی، لیکن 1400 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ گزر گیا، اس کے ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ اسلام کا پودا ہے، جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی ابھرے گا، اس کی شان ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، دیکھیے اللہ کی شان دیکھیے، ہم اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے قُلِ اللَّهُ أَسْرَعُ مَكْرًا، تم فرما دو اللہ کی خفیہ تدبیر سب سے جلد ہو جاتی ہے، تم کسی بھی سازش میں ناکام نہیں ہو سکو گے۔ اور یاد رکھو تم یہ جو سازشیں کر رہے ہیں، تم کو مال مل رہا ہے، تم کو صحت مل رہی ہے، تم کو اولاد مل رہی ہے، تم اس خوش خواہی میں مبتلا ہو کہ ہم حق پر ہیں اس لیے ہم کو ساری نعمتیں مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اِنَّ رُسُلَنَا يَكْتُبُونَ مَا تَمْكُرُونَ، بے شک ہمارے فرشتے تمہارے مکر لکھ رہے ہیں، تمہارا ہر چیز لکھی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے رہا ہے کہ جب یہ ڈھیل دے گا اللہ تعالیٰ، ان کفر اور سرکشی ان کی بڑھے گی، اور جتنی زیادہ بڑھے گی اتنا ان کا عذاب بڑھے گا، سخت تر عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈھیل دے رہا ہے۔ اب یہ تو کچھ کر تو نہیں سکتے، چاہے جتنی کوشش کر لے کچھ کر تو نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ کو اور ہم کو سب کو معلوم ہے کتنی بھی کوشش کرے اسلام کو نہیں مٹا سکتے، قرآن کو نہیں مٹا سکتے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کتنی ہی چاہے گستاخی کر لے آپ کی شان کو گھٹا نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے پھر بھی تم کو ڈھیل دی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا ڈھیل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، لیکن جب جامہ لبریز ہوگا تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی پکڑ کرے گا، ایسی اچانک پکڑ آئے گی کہ سارا کا سارا تہس نہس ہو جائے گا۔ چیز جتنی زیادہ اونچائی پر جاتی ہے، جب گرتی ہے تو اتنی زیادہ تکلیف اس کو ہوتی ہے۔ اس لیے ان کو ڈھیل دی جا رہی ہے کہ جب ان کی پکڑ ہو تو تکلیف ان کو جو ہے بہت زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے تمہارے مکر ہمارے فرشتے لکھ رہے ہیں۔ دو فرشتے ہیں، ایک داہنی جانب ہے، ایک بائیں جانب ہے۔ داہنی جانب والا نیکیاں لکھتا ہے تو بائیں جانب والا اس کا گواہ ہوتا ہے۔ بائیں جانب والا جب گناہ لکھتا ہے، بائیں جانب والا فرشتہ گناہ لکھتا ہے تو دائیں جانب والا فرشتہ اس پر گواہ بھی ہوتا ہے، یعنی لکھا بھی جا رہا ہے اور گواہی بھی مقرر کیا جائے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے۔ اور بعض مفسرین نے فرمایا 3 فرشتے رہتے ہیں، ایک تو دائیں جانب رہتا ہے، دائیں جانب والا نیکیاں لکھتا ہے، بائیں جانب والا جو ہے وہ برائیاں لکھتا ہے۔ اور فرشتے کی ڈیوٹی بدل جاتی ہے، صبح میں جو آتا ہے شام میں اس کی ڈیوٹی ختم ہو جاتی ہے، شام میں جو آتا ہے صبح تک اس کی ڈیوٹی رہتی ہے۔ اور ایک تیسرا فرشتہ رہتا ہے جو کبھی ہٹتا نہیں، ہمیشہ جو ہے اس کے ساتھ رہتا ہے، دیکھتے رہتا ہے۔ تو غرض یہ ہے کہ جو بھی ہو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے بے شک ہمارے فرشتے تمہارے ہر کام لکھ رہے ہیں کہ تم کیا کر رہے ہو، کون اچھا کام کرو کون سا برا کام، ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور ہر چیز کا حساب اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے قرآن شریف سیکھنے سمجھنے اور اس کے مطابق ہم کو اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ایمان پر قائم و دائم رکھے، ایمان پر ہم سب کا خاتمہ فرمائے۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا